آج ہم آپ کو ایک ایسے خوبصورت سے جنگل کی کہانی سناتے ہیں۔ ایک دن ٹنی اپنے بچے کے ساتھ گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں ایک شکاری کا گزر ہوتا ہے۔ وہ ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگ جاتا ہے اور اس کی نظر ٹنی پر پڑ جاتی ہے اور وہ اپنا تیر کمان نکال کر مارنے لگ جاتا ہے۔ تیر کمان تو ٹوٹ کر زمین پر گر جاتا ہے۔ ارے یہ کیا! تیر تو میرا ٹوٹ گیا۔ ارے اس پکشی کو تو میں مار ہی نہیں سکا۔ ارے کوئی بات نہیں، کل میں نیا تیر بنا کر پھر سے جنگل میں آؤں گا اور اس ٹنی اور اس کے بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ چلو آج اپنے گھر واپس لوٹ ہی جاتا ہوں، ویسے بھی مجھے دیر ہو رہی تھی۔ ٹنی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اسے شکاری کو جاتے دیکھا تو وہ خوش ہو جاتی ہے۔ ارے ارے میرے کوکو، تم یہاں ہی بیٹھے رہو، میں ذرا لوسی کبوتر کے گھر سے ہو کر آتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے یہ شکاری دوبارہ واپس آئے گا۔ اس کا تیر کمان ٹوٹ کر نیچے گر گیا ہے۔ مجھے لوسی کبوتر کے پاس جا کر ساری بات بتانی چاہیے۔ تو شکاری آ کر میرے اور مجھے مار دے گا۔ پھر ٹنی جلدی سے اپنے گھونسلے سے اٹھ کر جنگل کی اور اڑنے لگ جاتی ہے۔ لوسی کبوتر کا گھر بھی تھوڑا سا ہی دور تھا۔ ٹنی جلدی ہی ان کبوتروں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہاں صرف گھونسلے میں کبوتری ہی بیٹھی تھی۔ ارے ٹنی، آج کیسے آنا ہوا میرے گھر کی طرف؟ ارے تمہارا چھوٹا سا بیٹا کوکو ہے، کیا تو اسے اکیلا چھوڑ کر یہاں آتی ہے؟ مجھے تو تم بڑی پریشان لگتی ہو۔ خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ جلدی کیا ہوا ہے؟ ارے میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ٹنی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ لوسی کبوتر کی پتنی تو بولی ہی جا رہی تھی۔ ارے بتاتی کیوں نہیں ہو ٹنی؟ مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، اسی لیے تمہارے منہ سے آواز نہیں نکل رہی۔ ارے ٹنی، کیا ہوا ہے؟ ٹنی پھر لوسی کبوتر کی پتنی سے کہتی ہے، ارے آج میں اپنے بچے کے ساتھ گھونسلے میں بیٹھی تھی، وہاں ایک شکاری آ گیا تھا اور مجھے مار ہی رہا تھا، لیکن اس کا تیر کمان ٹوٹ کر گر گیا اور ہم بال بال بچ گئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے پاس اس لیے آئی ہوں، مجھے کوئی حل بتاؤ۔ شکاری کل ضرور آئے گا ہمیں مارنے کے لیے، میرے پاس تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ ارے ٹنی، پریشان بالکل مت ہو، ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے اور اس شکاری کے پاس بھی جائیں گے، ضرور سمجھائیں گے اس طرح سے آپ کو نہ مارے، آپ کا چھوٹا سا بچہ بھی ہے ابھی۔ ارے کیا وہ آپ کی بات مان لے گا شکاری؟ ارے مانے گا کیوں نہیں، ہم جائیں گے تو ضرور مان جائے گا، ہم اسے ضرور سمجھائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا ہے وہ آپ لوگوں کی بات مانے۔ ارے ٹنی، تم بالکل چپ ہو جاؤ اور اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ، اپنے بیٹے کوکو کا خیال رکھو، یہ ساری بات تم ہم پر چھوڑ دو۔ اب تم ہمارے پاس آئی ہو تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ ٹنی کا تھوڑا سا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ واپس لوٹ جاتی ہے۔ لوسی کبوتر اور اس کی پتنی شکاری کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ارے شکاری، آپ کل ٹنی کے گھر جا کر حملہ کر رہے تھے، آپ کا تیر کمان نہ اگر ٹوٹتا تو آپ اس ٹنی کو مار ہی دیتے۔ ارے کیا کہہ رہے ہو پکشیوں، میں کیوں ماروں گا ان کو؟ میں تو صرف پکشیوں کو پکڑ کر ان پنجروں میں بند کرتا ہوں اور پھر بڑے شہر میں جا کر بیچ کر اچھے پیسے کما لیتا ہوں۔ یہ دیکھو
مٹھو طوطے کو بھی میں نے اس پنجرے میں بند کر رکھا ہے۔ ارے میں شہر جس دن جاؤں گا اور اس کو بھی بیچ دوں گا۔ ارے آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ارے آپ کوئی اور بھی کاروبار تو کر سکتے ہیں۔ آپ مظلوم پکشیوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور ان کے بچے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ آپ ایسا ظلم مت کرو۔ ارے ارے جاؤ تم پکشیوں، بڑے آئے مجھے سمجھانے کے لیے، میں نہیں مان رہا تم لوگوں کی بات۔ جاؤ جاؤ، نہیں تو میں تم لوگوں کو بھی پکڑ کر اس پنجرے میں بند کر دوں گا طوطے کے ساتھ۔ ارے کیا کہہ رہے ہیں شکاری جی آپ؟ ہم تو آپ کو سمجھانے آئے تھے، آپ تو الٹا ہم پر ہی برس رہے ہیں۔ آپ نے غلطی کی ہے، اللہ میاں آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے بہت سارے پکشیوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ ارے لوسی تم کچھ زیادہ ہی بول رہے ہو، میرا دماغ تو پہلے سے ہی خراب ہے۔ جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو بہت ہی برا ہوگا۔ شکاری جیسے ہی گھر واپس لوٹتا ہے اور لوسی کبوتر فوراً سے پنجرے کا دروازہ کھول کر مٹھو طوطے کو بھی اڑا دیتا ہے۔ ارے یہ کیا کر دیا! اور پھر وہ دونوں فوراً جنگل کے اس لوہار کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو پکشیوں کو مارنے کے لیے تیر کمان بناتا تھا۔ ارے بابا جی، آپ تو تیر کمان بناتے ہیں اور شکاریوں کو دیتے ہیں، جنگل کے سارے معصوم پکشیوں کو آپ مرواتے ہیں، یہ باپ ہے باپ، یہ سارا پاپ آپ پہ لگے گا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے رہ جاتے ہیں اور وہ بھوک سے مر جاتے ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں، کیا آپ پھر سے تیر کمان بنائیں گے اور یہ پاپی کام کریں گے؟ ارے نہیں نہیں، میں آج کے بعد یہ کام بالکل نہیں کروں گا۔ ارے مجھے نہیں پتا، یہ شکاری جا کر بھی پکشیوں کا شکار کرتے ہیں اور ان کے بچے اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ہاں ہاں، ہم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ شکاری بہت ظالم ہے۔ ارے پکشیوں تم بہک جاؤ، اب میں ایسا کام بالکل نہیں کروں گا۔ دوسرے دن شکاری اس بابا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ارے بابا، میرا تیر کمان تیار ہو گیا ہے تو مجھے دے دو، آج میں نے جنگل میں شکار کے لیے جانا ہے۔ ارے شکاری، آج کے بعد میں تیر کمان کسی کو بھی نہیں دوں گا، تم لوگ جا کر معصوم پکشیوں کو مارتے ہو اور ان کے بچے بھی اکیلے رہ جاتے ہیں اور پھر ان کے بچے بھوک سے مر جاتے ہیں۔ ارے میں نے بہت بڑے پاپ کیے ہیں، اب میں اور پاپی نہیں بن سکتا، چلو چلو جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر شکاری وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ٹنی اپنے بچے کے ساتھ گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں لوسی کبوتر آ جاتا ہے۔ ارے ٹنی، ارے خوش ہو جاؤ، ہم نے تمہارا کام کر لیا ہے، ہم نے شکاری کے اس بابے کو بتا دیا ہے جو تیر کمان بناتا ہے، آج کے بعد وہ تیر کمان کسی شکاری کو نہیں بنا کر دے گا اور نہ ہی پکشیوں پر اس طرح سے کوئی تیر برسائے گا۔ اب تم آرام سے اپنے گھونسلے میں رہ سکتی ہو۔ کیا آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی شکاری اب نہیں آئے گا؟ ہاں ہاں ٹنی، بالکل، اب شکاری بالکل یہاں نہیں آئے گا، اب تم بالکل اپنے بچے کے ساتھ اکیلی رہ سکتی ہو۔ میں بس تمہیں یہی بات بتانے کے لیے آیا تھا کہ ٹنی کہیں پریشان ہو رہی ہوگی۔ اس طرح سے لوسی کبوتر نے اس شکاری کو مزہ چکھا دیا، اس کا مٹھو طوطا بھی اڑا دیا اور اس بابا سے جا کر اس کی شکار کو بھی، تیر کمان کو بھی بند کروا دیا۔ تو آج کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں جنگل کے غریب پکشیوں کو نہیں مروانا چاہیے، کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ڈھونڈ کر جنگل سے بھوجن کھلاتے ہیں اور ان کو پروان چڑھاتے ہیں اور ہم شکاری جا کر ان کے ماتا پتا کو مار دیتے ہیں۔ تو آج کے بعد آپ سب
پکشیوں کو نہیں مارا کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی کہانی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔